فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اب تک ہم نے سورہ اعراف کے تحت جو آیات احکام تھیں وہ بیان کیں، تو یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ سے ہوتے ہوئے سورہ اعراف کا اختتام ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو اس پروگرام کو مستقل طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام پورے قرآن پاک کی تفاسیر کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی آیات کی قسمیں ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم وہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے احکام بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسی تقریباً 500 آیات ہیں جو حلال و حرام کو بیان کرتی ہیں۔ تو حلال و حرام کو جو آیات مبارکہ بیان کرتی ہیں، ہم صرف ان کی تفسیر اس پروگرام میں بیان کرتے ہیں، اسی لیے اس پروگرام کا نام احکام قرآن ہے۔ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ انفال کا۔ پچھلی جو صورت مبارکہ گزری سورہ اعراف، اس میں بہت کم چند آیات احکام تھیں جس کی تفسیر بیان کی گئی، لیکن سورہ انفال میں بہت زیادہ آیات احکام ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان ہوگی اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اے محبوب، تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے اس کی فہرست دیکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کے ضمن میں بیان کیے جانے والے اہم نکات: نمبر 1، پچھلی صورتوں کے مضامین پر اجمالی گفتگو۔ نمبر 2، سورہ انفال کا تعارف۔ نمبر 3، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 4، مال غنیمت کیا ہے۔ نمبر 5، اس موقع پر مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ کیا بنی۔ پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی جو صورتیں بیان ہوئیں ان میں سے سورہ فاتحہ، سورہ اعراف اور سورہ انعام یہ مکی صورتیں تھیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یہ وہ صورتیں تھیں جو مدنیہ تھیں۔ سورہ بقرہ کے مضامین میں ایک بڑا حصہ یہودیوں سے متعلق تھا، یعنی لفظ بقرہ جو ہے، جو نام رکھا گیا صورت کا، اس کے پیچھے بھی وہ واقعہ ہے جو گائے کا واقعہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو وہ یہودیوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے احوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہودیوں کو دعوت اصلاح، دعوت عقائد دی گئی، ایک اللہ رب العزت پر ایمان لانے، شرک نہ کرنے اور نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ بات کریں اگر سورہ آل عمران کی، تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے نصارہ کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور متعدد صورتوں کے اندر ان کے احوال کو، ان کی خیانتوں کو، انہوں نے جو انجیل میں تحریف کی اس بات کو، اور اس کے علاوہ جو شریعت کے احکام بگاڑ دیے اس بات کو بیان کیا گیا۔ انہیں بھی ایمان کی دعوت دی گئی، انہیں بھی عقیدہ تثلیث چھوڑنے کا کہا گیا، انہیں بھی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، شرک نہ کرنے کا کہا گیا۔ بات کریں سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ کی، ان دونوں صورتوں میں جو خطۂ عرب کے لوگ تھے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ اہل عرب کے اندر جو ایمان میں خرابیاں پائی جاتی تھیں، اعمال میں خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان کی نشاندہی کی گئی۔ کھانے پینے کے متعلق حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے، اور بطور خاص سورہ نساء میں عورتوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں، عورتوں کے وراثت کے حقوق، عورتوں کے اموال کے حقوق، ان کے نکاح کے معاملات، کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں، یتیموں کے حوال، ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے مجوسیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس وقت ایک بڑے حصے پر مجوسی جو ہے وہ امپائر تھے اور ان کی سلطنت قائم تھی، اور وہ دو خدا کے قائل تھے۔ ایک خدا وہ کہ جو خیر کا خدا تھا، اور دوسرا خدا وہ جو شر کا خدا تھا۔ ایک خدا کو یزدان کہتے، ایک کو اہرمن کہتے، اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مجوسیوں کے عقائد و نظریات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اصلاح کی دعوت دی گئی۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے قصے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کا تمام لوگوں کے لیے نبی ہونا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس ترتیب کو دیکھیں جو قرآن پاک میں ہمیں نظر آتی ہے، کس سیکوینس کے ساتھ پہلے ایمان و عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مدنی صورتوں میں معاشرت بیان ہو رہی ہے، عبادت کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اخلاق و آداب بیان ہو رہے ہیں۔ مکی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، وہاں اسلامی سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی، وہاں مسجد مسلمانوں نے نہیں بنائی تھی، اگرچہ کہ مسجد الحرام شریف موجود تھی، لیکن مشرکین کے قبضے میں تھی۔ وہ جس طرح چاہتے تھے رسومات ادا کرتے تھے۔ اب اس کو عبادت تو نہیں کہا جائے گا کہ اگر وہ ننگے ہو کر طواف کریں تو یہ تو اعلیٰ درجے کی بے ادبی ہے، تو وہ جس طرح چاہتے تھے اس طرح کیا کرتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ منورہ میں پہنچے، مساجد قائم ہوئیں، سلطنت قائم ہوئی، اسلامی ریاست کا قیام ہوا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی حاکمیت میں یہ ریاست آگے بڑھتی رہی، اور بڑھتے 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 یہ ریاست جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، اور بعد میں جو صحابہ کرام آئے انہوں نے اس ریاست کو مصر تک، فارس تک، نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچایا۔ تو جب ریاست قائم ہوتی ہے تو ریاست کے ساتھ دو عنصر جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں، ایک ریاست کا قیام، اس کا اسٹرکچر قائم کرنا، اور دوسرا دشمن سے اس کی حفاظت۔ تو جب ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے تو مشرکین مکہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے حملہ کرنے کی تدبیر کو کئی وجوہات کی بنا پر ناکام بنایا گیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے حملے کو مدینہ منورہ کی سرحدوں پر فیس نہیں کیا، ان کو اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بالکل مدینہ منورہ کے سرحدوں پر آ جائیں، بلکہ مسلمان بھی نکلے، اور دونوں لشکروں کا جو ٹکراؤ ہوا یہ بدر کے میدان میں ہوا، اور بدر مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، تقریباً 200-250 کلومیٹر ہے، اتنا ہی مکہ مکرمہ سے ہے، ایک بیچ کی وادی ہے۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ تو قرآن پاک کی دو صورتیں ایسی ہیں بطور خاص کہ جن کا جو پس منظر ہے اس وقت کے جنگی حالات ہیں، ان میں کیا واقعات پیش آئے، کس طرح کی ضرورتیں پیش آئیں، کس طرح کے سوالات قائم ہوئے، کن باتوں کو اللہ رب العزت نے یعنی کہ ان کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں بہتر کرنے کا حکم دیا۔ تو ظاہر بات ہے جنگ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے احوال ہوتے ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ ترکوں نے بنائی تو غازی عثمان جو تھے، غازی عثمان کے بیٹے تھے سلطان
اور خان خان اور خان، الف واو رے خے الف نون اور خان، اور پھر خان ان کا لقب ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک مفتی اسلام کو لشکر کا مفتی بنایا۔ ہوتا نا کہ شہر میں تو مفتی ہیں، لیکن لشکر جب چلتا تھا آگے تو وہاں بہت سارے دینی حاجتیں پیش آتی تھیں، سوالات پوچھے جاتے تھے، سوالات قائم ہوتے تھے، تو بہت ساری جب ضرورتیں ہوتی تھیں تو ایک مفتی کا بھی تقرر کیا گیا جو ان کو دینی مسائل بتایا کرتا تھا۔ تو سورہ انفال اس کا پس منظر پوری صورت کا تقریباً غزوہ بدر ہے۔ بہت ساری باتیں جو وہاں پیش آئیں اس صورت میں بیان ہو رہی ہیں۔ سورہ توبہ اس کا پس منظر غزوہ تبوک ہے، اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ آتی ہے۔ تو یہ تو وہ بات تھی کہ جو صورت مبارکہ ہے سورہ انفال، اس سے پہلے جو صورتیں واقع ہوئیں ان کے مضامین کیا ہیں، اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں کس بات کو بیان کیا ہے۔ آتے ہیں سورہ انفال کے مضامین کی طرف۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین کو اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حفاظت کو بیان فرمایا، مسلمانوں سے بلائیں دور کی گئیں اس کو بیان فرمایا، اللہ پر توکل کو بیان فرمایا، اللہ رب العزت بندوں کو اموال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے فتنے میں ڈالتا ہے اس کو بھی بیان فرمایا، ایک دوسرے پر ایثار سے کام لینے کو بیان فرمایا، وجوب وفا اور عہد کو بیان کیا کہ جب عہد کیا جائے تو اس کو لازم کرو، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں وہ ہیں جو بیان کی گئیں۔ بطور خاص اللہ کی راہ میں لڑنے کے تعلق سے چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ آپ نے آیت مبارکہ یعنی سورہ انفال کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انفال جمع ہے نفل کی، کہتے ہیں ہم نفل نماز پڑھنی ہے جناب، نفل نماز کے کتنے رکعتیں ہیں، کیسے پڑھیں؟ تو نفل کہتے ہیں ایک اضافی چیز کو، یعنی فرض پڑھنا واجب، مطلب فرض پڑھنا لازم ہے، سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے۔ نفل ایک اضافی چیز ہے، اگر چھوڑ دیا جائیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایک عطیے کو، ایک انعام کو، ایک تحفے کو، ایک اضافی چیز کو نفل کہتے ہیں۔ تو جب مسلمان اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، پہلا معرکہ تھا، آج سے پہلے ایسی نوبت پیش نہیں آئی تھی، غزوہ بدر کا جب معرکہ ہوا، اور مسلمان تو گئے تھے اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ تو اس میں ماجرا یہ ہوا کہ جب لڑائی ختم ہوئی، مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے، بڑے بڑے سرداران قریش جو ہیں، سرداران مکہ جو ہیں، آج زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کیا ابو جہل، کیا عتبہ، کیا اور سرداران جنہیں بڑا گھمڑ ہوا کرتا تھا، جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذا پہنچائی تھی، آج سارے کے سارے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن اب ایک نیا چیپٹر کھلا۔ لو جناب، جس کو بھاگنا تھا وہ بھاگ گیا، جس کو مرنا تھا وہ مر گیا، اب بہت سارا ساز و سامان پڑا ہوا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، یسألونک، اے محبوب علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یسألونا جو ہے وہ کئی مواقع پر قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اے محبوب آپ سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیں یہ حکم ہے، فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیں یہ حکم ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا، صحابہ کرام نے یہ صورتحال فیس نہیں کی تھی، تو انہوں نے بارگاہ رسالت سے پوچھا، حکم ہوا قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے جو غنیمتیں ہیں، مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس طرح حکم دے گا اس طرح خرچ ہوگا۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے درمیان اتحاد قائم رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا کچھ خلاصہ اور پس منظر تو میں نے بیان کیا، اب تفصیل سے جو شان نزول ہے، شان نزول کہتے ہیں کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، پیچھے واقعہ کیا تھا۔
اگر وہ موقع نہ سمجھا جائے تو پھر آیت کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل بدر کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف کیا پیدا ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 3 ٹولیاں تھیں۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حصار بنایا ہوا تھا۔ 313 تو کل افراد تھے، حصار بنایا ہوا تھا، اور سب سے بڑا ہدف ان کا یہ تھا کہ کوئی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دشمنوں سے دو بدو تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ ان کی سرکوبی میں پیچھے جاتا تھا۔ ایک چوتھا گروہ بھی تھا۔ کچھ چند افراد وہ تھے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے بدر کے معرکہ میں شریک نہ ہو سکے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بیمار تھیں، جو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بھی تھیں، تو بہت سخت بیمار تھیں، تو اس معرکہ میں وہ شریک نہ ہوئے، لیکن جو عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے انہیں بھی شریک مانا گیا، اور جب مال غنیمت تقسیم کی گئی تو ان لوگوں کو بھی حصہ ملا۔ تو 3 گروہ تھے۔ اب ماجرا یہ پیش آیا کہ جو لوگ دشمن کے زیادہ قریب تھے وہ اموال اٹھا کر لے آئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مال کس کے ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا کس کے ہوں گے۔ تو جب بارگاہ رسالت میں ماجرا پیش کیا گیا تو پھر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ اموال کس کے ہوں گے۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے مال غنیمت کو حاصل کیا، اس میں ایک تلوار بھی تھی۔ میں وہ تلوار لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار مجھے دے دیں، کیونکہ میرا حال آپ کو معلوم ہے، بے سر و سامانے کی حالت میں مسلمان اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اتنی سواریاں بھی نہیں تھیں کہ سب کے سب سواریوں پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے اس کو لیا ہے۔ فرمایا میں وہاں رکھنے گیا، میرے دل میں پھر خیال پیدا ہوا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دلوں کے احوال کو جانتے ہیں، آپ نے آواز دی اور فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے لیا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مال غنیمت کو سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مال غنیمت یعنی اس آیت مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے مال غنیمت۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، یعنی بندہ جن چیزوں کا مالک بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، کوئی گفٹ دے آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، آپ سروس کرتے ہیں آپ کو سیلری ملتی ہے آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ وراثت ایک ایسا سبب ہے جس سے اموال کے ہم مالک بنتے ہیں۔ تو مال غنیمت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کی ملکیت میں آتی ہے جب حاکم کی طرف سے اسے دے دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ فساد کب ہوگا کہ جب ریاست کے ماتحت چیزیں نہ ہوں تو فساد ہوگا۔ تو جتنے بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کے متعلق معاملات ہیں وہ ریاست کے تابع ہوتے ہیں۔ حاکم جو ہے وہ قیادت کرتا ہے، اس کے فیصلے قیادت کرتے ہیں، اور پھر وہ تقسیم کرتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ مال غنیمت مرکزی موضوع ہے۔ تو آج سے 1500 سال پہلے کے جو حالات ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو ہوتا یہ تھا کہ جنگیں لڑنے کے کوئی آداب نہیں تھے، جنگوں میں کوئی اخلاقیات نہیں تھیں، جس کا جو جی چاہتا وہ کیا کرتا تھا۔ دین اسلام نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے بھی آداب بیان کیے کہ بوڑھے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، درختوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، گھروں کو آگ نہ لگائی جائے، اگر دشمن مارا بھی گیا ہے تو اس کی جو باڈی ہے اس کی تذلیل ان معنی میں نہ کی جائے کہ اس کے ناک کاٹ دیے جائیں، کان کاٹ دیے جائیں، نہیں،
یہ سب کام کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ تو جنگوں کے بھی جو احوال، اخلاق، آداب اور احکام جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ تو مال غنیمت ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس موضوع سے آپ جان چکے، ایک تو یہ پس منظر ہے کہ مال غنیمت ہم نے سنا کہ کیا چیز ہوتی ہے، دوسرا پس منظر یہ ہے کہ جو مال غنیمت کے لیے اللہ کی راہ میں لڑا اس سے تو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور آخرت میں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے لیے عمل کیا یا پھر مال کے لیے عمل کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک شہید کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ کہے گا مالک میں تیری راہ میں لڑا اور تیرے لیے شہید ہوا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے غازی کہا جائے، بہادر کہا جائے، اللہ کے لیے نہیں لڑا۔ جس کی نیت میں یہ فطور ہو، جس کی نیت میں یہ ہو کہ مجھے مال ملے گا، نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر وہ فعل ہوتا تو ثواب ملتا۔ یہی معاملہ تمام عبادات کا ہے، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، اللہ کے ذکر کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا معاملہ ہو، اگر آپ کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ یہاں ایک اور لفظ بھی ہے، میں اس کو بھی واضح کرتا چلوں۔ آگے بہت ساری آیات کے اندر بہت ساری تفصیل بیان ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کی دو بہت زیادہ مشہور تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں مال غنیمت کا ذکر ہے، اور یہ جو فرمایا گیا للہ والرسول کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تقسیم کرنے کا اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے تقسیم کریں۔ اس کے مطابق میں نے تفسیر آپ کو بیان کر دی۔ بعض تابعین سے یہ بھی مروی ہوا کہ یہاں پر للہ والرسول سے مراد یہ ہے کہ سارا کا سارا مال نبی اکرم علیہ السلام کا ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ مانا جائے تو پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مال غنیمت کا خمس وہ رسول اکرم علیہ السلام کا ہوگا۔ تو جن مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں سارا آپ کا ہوگا، وہ پھر اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ 5واں حصہ آپ کا ہوگا۔ لیکن پہلی جو تفسیر ہے وہ راجح ہے کہ یہاں مراد ہے کہ یہ اختیار ہے اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس مال کو برابری سے تقسیم فرمایا۔ موضوع اگرچہ کہ تھوڑا سا مشکل ہے اور تھوڑا سا دشوار بھی ہے، لیکن اصل چیز ہمارے سامنے قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے الفاظ کو سمجھنا، پوری صورت کے پس منظر کو سمجھنا۔ تو اس ضمن میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ مختلف یونیورسٹیز کے نوجوان ہیں، تو جن کا سوال ہوگا وہ مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے تحت جو ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور وہ جو ہے اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو تقسیم کیا جائے۔ تو خلفائے راشدین یا پھر جو بھی ہمارے جو ہے وہ حکمران ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کسی کو یہ مال غنیمت سے تقسیم کر سکتے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ دیکھیے، کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ عملی صورت میں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ کی راہ میں قتال کا جو معاملہ ہے، فی الوقت ہمارے سامنے ایسی صورتیں عملی طور پر نہیں نظر آ رہی۔ تو ان موضوعات، خیر قرآن پاک تو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے تو قرآن ہے، لیکن ان موضوعات کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جو گتھی ہے وہ سلجھ جاتی ہے، اور قرآن کا جو اسلوب ہے اور پس منظر ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ایک اسلوب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو معاملہ پہلی دفعہ درپیش ہو اس پر ایک حکم بیان کیا گیا۔ پہلی دفعہ جنگ ہوئی، جنگ بدر پہلا معرکہ تھا، کبھی مال غنیمت کا معاملہ درپیش نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے کہ وہ جو چاہے کریں۔ اور پھر رسول اکرم علیہ السلام نے مال غنیمت کو غازیوں میں برابر برابر تقسیم فرمایا۔ تو یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ اب یہی فارمولہ اور فیصلہ قیامت تک کے لیے نافذ رہے گا۔ جب بھی ایسا موقع آتا ہے،
حاکم اسلام جو ہوگا، جو حاکم ہوگا، اس فیصلے کو فالو کرنے کا پابند ہوگا۔ خلفاء راشدین نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ جی میرا سوال یہ ہے، جس طرح آیت مبارکہ میں تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، ویسے تو ہر کچھ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، سارا مال تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کے بطور خاص کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے؟ تشریف رکھیے۔ بلا شبہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہماری جانیں بھی جو ہیں وہ امانت ہیں۔ خاص پس منظر ہے کہ اس حکم کا معاملہ، یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا، وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اور اس کی پھر مزید تاکید بیان کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کرنا ہے، یعنی کہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ تو تاریخ میں مثال چھوڑ گئے کہ لبہائے مبارکہ سے رسول اکرم علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو بات نکلتی تو وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے، ورنہ پچھلی امتوں کو دیکھیے کیا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، کہتے ہم تو نہیں کرتے۔ ان کو کہا گیا کہ جناب یہ نہ کھاؤ، ہم کیوں نہ کھائیں، ہیلے بانے نکال لیے، ہفتے کا دن کا شکار منع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا حکم نہیں دیے، اور انہوں نے کون کون سے نافرمانی نہیں کی۔ ایک طرف پچھلی اقوام ہیں کہ ان کے رسول انہیں حکم دیں لیکن وہ عمل نہ کریں، اور ایک طرف صحابہ اکرام ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام حکم دیں تو یہ صحابہ عمل کرتے تھے، اس کی عملی تصویر بن جاتے تھے، عملی پیکر بن جایا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ کا اگلا جو حصہ ہے وہ اگلا حصہ ترغیب پر مشتمل ہے کہ ایک حکم دے دیا گیا، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا گیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب بندے کے سامنے مال ہوتا ہے تو وہ دل میں بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے تاکید بیان کی گئی کہ مالی معاملہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اتحاد رکھنا ہے۔ تو یہ لشکر ہو، یہ ریاست ہو، یہ انتظامی امور اور مینجمنٹ ہو، یہ ایک گھر ہو، جس لیول پر بھی چند افراد رہتے ہیں، تنازعات سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپس میں اتحاد رکھنا، تنازعات سے بچنا، ایک پیج پر ہونا۔ جب معاملہ یوں ہوتا ہے تو پھر برکت بھی آتی ہے اور شیطان کا جو وار ہے وہ بھی کھا لے جاتا ہے۔ پھر دوبارہ تاکید کی گئی، یعنی پہلے قل کہہ کر حکم بیان کیا گیا، فاتقوا اللہ کہہ کر ڈرایا گیا، اصلحوا کہہ کر مزید تاکید بیان کی گئی، پھر دوبارہ فرمایا جا رہا ہے وَآتِوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی لازمی طور پر اطاعت کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آج سورہ انفال سے پہلے جو صورتیں تھیں ان کے مضامین کا خلاصہ بھی سنا، سورہ انفال کا تعارف بھی سنا، اور پہلے جو آیت مبارکہ تھی چونکہ آیات احکام میں سے تھی اس کے متعلق بھی تفصیل سنی، کچھ سوالات کے جوابات بھی ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔